الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ محترم حاضرین، خواتین اور پیارے بچوں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ عبادتیں ہم اسی کے لیے بجا لاتے ہیں۔ سب سے اچھی بات قرآن حکیم ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، آج ہم جس موضوع کے تحت آپ سے گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے گناہوں کی معافی کے اسباب، یعنی وہ ہمارے کون کون سے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال لیتا ہے ہمارے سے جن اعمال کے بعد نیکیاں تو ہیں ہی، اس کے ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ ذرا ہم ان نیکیوں کو، ان اسباب کو ذہن میں رکھیں تو اس وقت ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اس کے ذریعے سے واقعی ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ گناہ یہ کس سے نہیں ہوتا؟ گناہ سب سے ہوتا ہے۔ جیسے یوں کہا جائے کہ وہ کون سا درخت ہے جسے ہوا نہ لگی ہو، وہ کون انسان ہے جس سے گناہ نہ ہوا ہو اور گناہ نہ ہوتا ہو۔ آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، یہ جتنی انسانیت ہے، اولاد آدم ہے، سب گنہگار ہے، سب سے گناہ ہوتا ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور سب سے بہتر گنہگار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ آئیے ہم بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ گناہوں کی معافی کے اسباب میں سے پہلا سبب توبہ ہے۔ توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ توبہ سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اس کی دلیل سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں یو ٹرن لینے کو۔ اس راستے پر ہم ہیں، اس راستے پر آنا ہے۔ کیسے آئیں گے؟ ایسے پلٹیں گے آ کے۔ ہم جس راستے پر ہیں اس راستے میں جھوٹ ہے، مکاری ہے، دھوکہ ہے، نافرمانی ہے، لوٹ مار ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے گناہ ہیں اس راستے پر۔ لیکن اس راستے سے ہم کو پلٹنا ہے اس راستے کی طرف جہاں پر فرما برداری ہے، سچائی ہے، امانت داری ہے، رواداری ہے، ہمدردی ہے، صلہ رحمی ہے، حلال ہے، امن ہے، راحت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، وہ اس راستے میں ہے اور ہم ان گناہوں کے راستے میں جا رہے ہیں۔ تو توبہ کا معنی یہ ہے کہ اس راستے کو چھوڑ کر جو ہے ایسے گھوم کر اس راستے کی طرف آئیں جہاں پر خیر اور بھلائی ہے۔ اس کا معنی ہے توبہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے
اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور تم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس لیے کہ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ اللہ توبہ قبول کرتا ہے اور لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اب آئیے کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے, یہ ضروری ہے. کب تک ہم توبہ کر سکتے ہیں, ہماری توبہ قبول ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا, سورہ نساء کی آیت ہے, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو گناہ کرتے ہیں, گناہ کرنے کے بعد انجانے میں ان کا گناہ ہوتا ہے, بجہالۃ لا علمی کی بنیاد پر وہ گناہ کر بیٹھے ہیں, نادانی کی بنیاد پر, ثم یتوبون من قریب اور بہت جلد وہ توبہ کر لیتے ہیں. ثم یتوبون من قریب جیسے گناہ ہوا فوراً ان کو شرمندگی شروع ہو جاتی ہے, ندامت شروع ہو جاتی ہے اور علی الفور وہ توبہ کی طرف لپک پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے توبہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا ابھی زندگی باقی ہے کل توبہ کریں گے, ابھی تو یہ گناہ ہمیں بہت کرنا ہے ایک ساتھ ملا کے توبہ کریں گے, بعد میں کریں گے, آگے کریں گے, آگے کریں گے, آگے کریں گے, ایسے نہیں. ثم یتوبون من قریب جیسے گناہ ہوا فوراً ان سے توبہ ہو جاتی ہے. فاولئک یہی وہ لوگ ہیں یتوب اللہ علیہم اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ رب العالمین علم والا ہے اور اللہ رب العالمین حکمت والا ہے. اب کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی, اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو گناہ کرتے ہیں. یعملون السیئات جو گناہ کرتے ہیں, حتی اذا حضر احدہم الموت گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے, گناہ پہ گناہ, توبہ نہیں صرف گناہ, توبہ نہیں کرتے, ان کی زندگی میں صرف گناہ ہے اور یہاں تک گناہ کرتے جاتے ہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت یہاں تک کہ ان میں سے اس کو موت آ جاتی ہے, اپنی موت تک وہ گناہ کرتا رہتا ہے, توبہ کی نوبت نہیں آتی. جب وہ موت اس کی آ جاتی ہے, عالم بالا کے مناظر کو دیکھنے لگتا ہے, موت کے فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے, دنیا اب اس کو اندھیری معلوم ہونے لگتی ہے, اپنے سامنے اس کی قبر, اس کا عالم برزخ اور اس کا جو ہے آئندہ کی زندگی, موت کے بعد کی زندگی کے مناظر اس کے سامنے آنے لگتے ہیں. اب وہ ان مناظر کو دیکھ کر یہ کہتا ہے تبت الآن, اب میں توبہ کروں گا. تو اللہ بولتا ہے لیست التوبۃ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ کا ایک وقت ہے, توبہ کا ایک معیار ہے, وہ وقت میں توبہ کرنا ہے. اور ابن ماجہ کتاب الزہد کی ایک حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد, یہ ابن ماجہ کتاب الزہد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کو غرغرہ نہ لگ جائے. غرغرہ یعنی موت کے قریب نہ پہنچ جائے. یہ غرغرہ جب تک نہیں لگتا تب تک اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. جیسے غرغرہ لگ گیا تو اس کی توبہ اس کے بعد قبول نہیں ہوتی. اب غرغرہ کیسے معلوم کریں کہ کسی کو غرغرہ لگ گیا ہے؟ تو اس تعلق سے ایک معیار بتایا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غرغرہ کب لگتا ہے. اسپون سے پانی لیا جائے اور اس مریض کے منہ میں ڈالا جائے, وہ پانی اس کے منہ میں تو چلا جائے گا لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا, تو معلوم کرو کہ یہ غرغرے کا عالم ہے. ایسے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے, ایسے وقت کی توبہ قبول نہیں. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, یہ ہے غرغرہ. تو توبہ جو ہے گناہوں کی معافی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. آئیے دوسرے سبب کی طرف ہم چلتے ہیں. دوسرا سبب ہے استغفار. استغفار اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ.
وہ لوگ جو ناشائستہ افعال کرتے ہیں، بیہودہ کام کرتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا گناہوں کے کام کرتے ہیں، ذکر اللہ، فوراً وہ اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ گناہ ہوتا ہے سب سے، لیکن اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں جیسے جب ان سے گناہ ہوتا ہے تو فوراً اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، ذکر اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بھلا بتاؤ تمہارے گناہوں کو اللہ کے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کہو وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس واسطے مومنین کیا کرتے ہیں؟ جب ان سے گناہ ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپک پڑتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ان کے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کرتا ہے۔ تو گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بخاری کتاب الدعوات کی ایک بڑی پیاری روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتنزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن یستغفرنی فاغفر له، رواہ بخاری فی کتاب الدعوات باب الدعاء نصف اللیل۔ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتنزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب اترتا ہے کل لیلۃ، روزانہ رات میں، صرف 15 شعبان کو نہیں، ہاں، کل لیلۃ، روزانہ رات میں ہمارا رب اترتا ہے، حین الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے، ہاں، لاسٹ 1/3، ثلث اللیل الآخر، لاسٹ 1/3، آخری تہائی حصہ جب باقی رہتا ہے، ہمارا پروردگار آسمان دنیا پر اترتا ہے روزانہ رات میں۔ ہاں، ایسی پیاری احادیث کو ہم جو ہے سال میں ایک مرتبہ کے لیے ڈھکیل دیتے ہیں، ضعیف بنا کر، موضوع بنا کر، ہاں، لوگوں کو سال میں ایک مرتبہ جگاتے ہیں۔ ایسی احادیث بلکہ روزانہ جگانا چاہیے۔ ہاں، یہ کتاب و سنت کی باتیں ہیں یہ۔ فَيَقُولُ، اور آسمان دنیا پہ اتر کر اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، بولتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون اب میرے سے مانگے میں اس کو دوں، یعنی کون میرے سے دعا کرے میں اس کی دعا کو سنوں، اس کی دعا کا جواب دوں۔ ومن یدعونی فاستجیب لہ ومن یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو میرے سے مانگے میں اسے دوں۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو اس وقت استغفار کرے میں اس کو معاف کر دوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ کون فرمایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو استغفار کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ تو گناہوں کی معافی کا دوسرا سبب جو ہے وہ استغفار ہے۔ پہلا سبب توبہ ہوا، دوسرا سبب استغفار ہوا۔ اب آئیے تیسرے سبب کی طرف ہم آتے ہیں کہ الحسنات الماحیہ، ہماری وہ نیکیاں، بعض نیکیاں ایسی ہیں، ان نیکیوں کو ہم کرتے ہیں، ان نیکیوں پر صرف ثواب نہیں ملتا، صرف اجر نہیں ملتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ سورہ ہود کی آیت ہے، تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک مسلم کتاب الطہارہ کی روایت ہے، روایت بڑی پیاری ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط۔ بعض روایات کے اندر یہ رباط کا لفظ ایک مرتبہ، بعض کے اندر 2 مرتبہ، بعض کے اندر 3 مرتبہ ہے۔ تو بہرحال یہ روایت جو ہے رواہ مسلم فی کتاب الطہارہ باب فضل اسباغ الوضوء علی المکارہ، ہاں، یہ روایت ہمارے وضو خانے پہ بھی لکھی ہوئی ہے۔
وہاں پہ لکھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں الا ادلکم، کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، اگر تم اس پہ عمل کرنے لگ جاؤ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ویرفع بہ الدرجات، اور اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے وہ نسخہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں فرمائیں. ایک بات یہ ہے کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے باوجود اچھا وضو کرنا. اسباغ اچھا وضو کرنا. ٹھنڈی ہے، پانی ٹھنڈا ہے لیکن گرم پانی کی سہولت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ایسے وقت میں اچھا وضو کرنا. اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور دور سے مسجدوں کی طرف چل کر آنا، دور سے مسجدوں کی طرف چل کر آنا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ جہاد فی سبیل اللہ جیسے اعمال ہیں، یہ جہاد فی سبیل اللہ جیسے اعمال ہیں، یہ جہاد فی سبیل اللہ جیسے اعمال ہیں. ربط کا معنی باندھنا، رباط کا معنی جہاد کے لیے گھوڑے پہ سامان کو باندھنا. یہ اتنے بڑے بڑے کام ہیں. یہ 3 کام ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے اور ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے. اور ایسی بے شمار ہماری نیکیاں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے. تیسرا سبب، ہماری وہ نیکیاں جسے ہم کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تیسرا سبب ہے، چوتھا سبب ہے گناہوں کی معافی کا، دعاء المؤمنین للمیت، مومنین کی دعا میت کے حق میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سن لیتے ہیں ہم. اس حدیث کے بعد بات سمجھ میں آ جائے گی کہ گناہ مومن اس میت کے کیسے معاف ہوتے ہیں. وہ حدیث اس طریقے سے ہے، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ 40 رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ وَفِي رِوَایَةٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ. کسی مسلمان کی موت ہوتی ہے، کسی مسلمان کی موت ہوتی ہے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے آدمی شریک ہو جائیں، 40 ایسے آدمی شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک نہ کرتے ہوں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت کر دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں شرک کی قباحت، شرک کی شناعت، شرک اللہ کو کس قدر ناپسند ہے. دیکھ رہے ہیں کہ توحید کی ایسی لاج رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. دنیا والوں کو چھوڑو، ایسے توحید 40 توحید پرست کسی مومن، کسی مسلمان میت میں کہ نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں، ذرا برابر وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کی وجہ سے اس میت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ ما من مسلمن، وہ مرنے والا بھی مسلمان ہو، کتاب و سنت کا پابند ہو، اس کی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ہاں، یہ توحید کی لاج ہے اللہ کے پاس، یہ توحید پرستوں کا احترام ہے اللہ کے پاس. دوستی کریں تو ہم توحید پرستوں سے کریں، ہماری دوستی موحدین سے ہو اور ہماری دوستی مشرکین سے بھی ہونا چاہیے. دعوت کا کام کریں ان کے ساتھ، توحید کو بتائیں، توحید کی فضیلت بتائیں اور شرک کی قباحت و شناعت کو ان کے سامنے بتائیں اور شرک کے دلدل سے توحید کے چشمے کی طرف ان کو لے آئیں. یہ ہمارا فریضہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم بہترین امت ہیں، ہماری ذمہ داری لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. اب آئیے اس کے بعد وہ شفاعت کیسے ہوتی ہے، وہ شفاعت کیسے ہوتی ہے کہ وہ گناہ کیسے اس کے معاف ہوتے ہیں. ابو داؤد کی حدیث سن لیتے ہیں،
راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. رواہ ابو داود فی کتاب الجنائز باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاة علی الجنازة. ہاں یہ روایت ابو داود کتاب الجنائز کے اندر ہے اور باب ایسے باندھا گیا ہے کہ جنازے کی نماز میں دعا کیسے پڑھنا ہے. باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاة علی الجنازة. اب آئیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جنازہ پڑھاتے اذا صلی علی الجنازہ جب بھی کوئی جنازہ پڑھاتے تو آپ فرماتے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے ہمارے پروردگار تو معاف کر دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو. ہاں ومیتنا، اے اللہ یہ ہمارا مردہ ہے، یہ ہمارا مردہ ہے تو اس کو معاف کر دے، اور یہ ہمارا مردہ ہے تو معاف کر دے. ایسی دعا میں 40 توحید پرست شریک ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا کو قبول کر لیتا ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے ہمارے رب ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ہمارے یہ مردے کو معاف کر دے. تو ان 40 توحید پرستوں کی شرکت کی بدولت اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس مردے کی مغفرت کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے شفاعت. تو کتنی باتیں ہوئی؟ توبہ، استغفار، نیکیاں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور دعاء المؤمنین للمیت، میت کے حق میں جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. 5ویں چیز جو ہے گناہوں کی معافی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، وہ ہے صدقہ جاریہ. صدقے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہاں ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک بتایا گیا ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلھا حر القبور. صدقہ اپنے کرنے والے کی قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے. ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلھا حر القبور. اللہ اکبر، صدقہ بہت بڑی چیز ہے. اب آئیے صدقے جاریہ سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے تعلق سے مسلم کتاب الوصیہ کی ایک بڑی پیاری روایت ہے. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت اس طرح ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. انسان کے مرنے کے بعد بھی ثواب ملنے کا طریقہ یہ ہے. یہ باب باندھ کر یہ حدیث لائی گئی ہے کہاں؟ مسلم میں کتاب الوصیہ کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے بعد ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہم عشاء کی نماز پڑھے اجر ملا، مرنے کے بعد وہ سلسلہ ختم، عمل کرنا اجر ملنا ختم. لیکن 3 چیزوں کے ذریعے سے باقی رہتا ہے. 3 چیزیں اس کے اندر. ایک صدقہ الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے. ہاں پانی کا کنواں پانی نکال دینا کنویں کے ذریعے سے، بورویل کے ذریعے سے جہاں پانی کی ضرورت نہیں ہے. احکام الجنائز کے اندر کئی ایسی احادیث آئیں ایصال ثواب کے باب میں. صحابیات آ کر پوچھتی تھیں میری ماں کا انتقال ہو گیا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ہاں میں ان کے لیے کیا کروں؟ اللہ کے نبی بولتے تھے صدقہ کرو. پھر وہ پوچھتے تھے ایو صدقتی افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ ماں، یعنی جو ضرورت تھی اس پر بولتے تھے آپ. ایک جگہ پر فرمایا ماء، پانی کا صدقہ ہے. فحفر بئرا وسماها هذا بئر ام سعد. ہاں یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، انہوں نے کنواں کھودا، پانی نکالا اور نام رکھ دیا کہ یہ جو ہے ام سعد کا کنواں ہے. تو بہرحال صدقہ جاریہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملتا رہتا ہے، گناہ سے معاف ہوتے ہیں صدقات کے ذریعے سے. اور علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. مساجد بنا دیا، مساجد میں تعاون کر دیے،
مساجد میں اپنا حصہ لگا دیے، مساجد کے لیے کچھ اپنا مال خرچ کر دیے، وہ مدارس جہاں پر بچے قرآن کی باتیں سیکھتے ہیں، جہاں پر بچے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھتے ہیں، ایسی معلمات اور معلمین کے لیے تنخواہوں کا ذریعہ بن گیا کوئی، اور قرآن شریف اور اسی طریقے سے کتب احادیث، کتب سیرت اور کتاب و سنت کی باتوں پر مشتمل کتابیں ان کو دیا جن کے پاس حیثیت بھی نہیں ہے اور جو ہے ان کو علم بھی نہیں ہے، تاکہ اسے علم حاصل کریں۔ اور یہ جو لیکچرز ہوتے ہیں کتاب و سنت پر مبنی، ایسی چیزوں پر خرچ کرنا اور ایسی چیزیں لوگوں کو پہنچانا، یہ سب کیا ہے؟ اور علم ينتفع به ہے، دروس ہیں، خطبات جمعات ہیں، یہ سب اور علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، یہ ہمیشہ باقی رہنے والے اعمال میں سے ہیں۔ اور تیسری چیز، او ولد صالح یدعو له، اپنے بچوں کو نیک بنا دے جو اس کے حق میں دعائیں دیتے ہوں۔ بچوں کو نیک بنانا یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ بچوں کو نیک بنانے سے اسے ثواب کیوں ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطیب الکسب یکسب الرجل بیدہ، آدمی کی بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، تو وہ بچے اس کے ہاتھ کی کمائی ہیں۔ بچوں کو نیک بنانا بچوں کو، یدعو لہ، یہ شرط کے لیے نہیں ہے، تحریض کے لیے ہے، ترغیب کے لیے ہے یہ، چاہے وہ نیک بچے دعا کریں نہ کریں اس کو ثواب تو ملتا رہے گا، اس لیے کہ بچوں کو نیک بنا کے گیا ہے، وہ ترغیب کے لیے ہے، وہ دعا کرے۔ جیسے ایک آدمی درخت لگایا، درخت سائے دار ہو گیا، ایک مسافر چلتا چلتا تھک کے کچھ دیر آرام کر لیا اس درخت کے نیچے اور پھر وہ چلنے لگا، اب وہ مسافر اس کے لیے دعا دے نہ دے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب تو دے گا ہی درخت لگانے کا۔ ایسے جو ہے بچوں کو نیک بنانا یہ بڑی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث ہے، وہ حدیث بھی میں آپ کو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش عن رعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ داری دیتا ہے، ذمہ دار بناتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری میں کاہلی برتتا ہے، اپنے زیر نگران لوگوں کو کے ساتھ دھوکہ کرتا رہتا ہے، یعنی وہ ذمہ داری نہیں نبھاتا، یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اگر لوگ یہ سوچیں کہ ابھی بچہ ہے، کل سمجھائیں گے، کل بولیں گے، وہ ذمہ داری ہے، بچے کو اچھی تربیت دینا وہ ماں و باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں کاہلی کرتے جائیں گے، اصل میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اسی حالت میں موت آ گئی تو جنت حرام ہے۔ یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہرحال گناہوں کی معافی کے اسباب میں سے ایک سبب ہمارا صدقہ جاریہ ہے۔ اس حدیث کے اندر 3 باتیں تھیں، لیکن ایک صدقہ جاریہ ہے، اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں بے حساب اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ تو 5 چیزوں کے بعد ایک چھٹی چیز ہے، وہ ہے شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اس کی سفارش کی وجہ سے جس کی وہ سفارش کریں گے اس کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ ایک ذریعہ ہے گناہوں کی معافی کا۔ اس تعلق سے جو ہے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ رواہ البخاری فی کتاب الدعوات باب لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے، وہ دعا کرے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن یدعو بہا، وہ تمام انبیاء جو ہے دنیا میں ہی اس دعا کو مانگ لیے۔ وہ اریدو، میری چاہت یہ ہے، ان اختبئ دعوتی، میں اس دعوت کو، اس دعا کو میں چھپا کے رکھوں۔ اختبئ جتن کر کے رکھنا بولتے ہیں، حفاظت کر کے رکھنا،
اُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي، میں اس دعا کو میری چاہت یہ ہے کہ حفاظت کر کے رکھو، شفاعۃ لأمتی فی الآخرۃ، قیامت کے دن میری امت کی شفاعت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کس قدر مشفق ہیں، آپ پر کیسے کیسے حالات آئے، آپ چاہتے تو ایک مستجاب دعا رکھ لیتے تھے، دنیا میں پوری کر لیتے تھے، لیکن اپنی امت پر کس قدر قربان ہیں دیکھیے۔ وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ، ہاں میری چاہت یہ ہے کہ میں وہ دعا کو چھپا کے حفاظت کر کے رکھوں، قیامت کے دن جو ہے میری امت کی شفاعت کے حق میں کام آئے گی۔ یہ اور دوسری ایک حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت واول شافع واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل باب تفضیل نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع الخلائق۔ ہاں یہ مسلم کتاب الفضائل کے اندر حدیث ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ باب مانتے ہیں کہ تمام مخلوقات پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار رہوں گا، اور میں وہ پہلا انسان ہوں جو قبر پھٹ کر میں باہر آؤں گا، اور میں پہلا انسان ہوں جو شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ کتاب الفضائل کی حدیث ہے مسلم کی۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ دو حدیثوں سے گناہوں کی معافی کے اسباب میں سے ایک سبب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو قیامت کے دن ہوگی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان میں سے بنائے۔ تو کتنی چیزیں ہوئی؟ 6 چیزیں ہوئی۔ ساتواں سبب ہے، اور 3 اسباب باقی ہیں، اور 4 باقی ہیں، اس کے اندر 7واں سبب جو ہے وہ رحمت الہی ہے۔ رحمت الہی، اللہ اکبر، یہ اتنا اہم سبب ہے۔ ہم اپنی جگہ پہ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، لیکن رحمت الہی کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، چاہے آپ جتنی عبادت کر رہے ہیں، چاہے ہم دن میں روزے رکھیں، رات میں قیام فرمائیں، رحمت الہی جب تک اپنی آغوش میں ہمیں نہیں لے لیتی، ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس تعلق سے بڑی پیاری روایت بخاری کتاب الرقاق کی ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجی احدا منکم عملہ، قالوا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ یہ روایت بخاری کتاب الرقاق کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی آدمی ہرگز اپنے عمل کی بنیاد پہ نجات لے نہیں سکتا، اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، تم میں سے کوئی بھی آدمی نہیں جا سکتا؟ صحابہ کرام نے کہا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی بغیر یہ اللہ کی رحمت کے نہیں جا سکتے؟ آپ بھی اپنے عمل کے بلبوتے نہیں جا سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، یہاں تک کہ اللہ مجھے بھی اپنی رحمت کے آغوش میں نہ لے لے۔ اللہ کی رحمت جب تک میرے ساتھ بھی شامل حال نہ ہو جائے، میں بھی میرے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ہم تم کہاں سے جا سکیں گے؟ ممکن ہے؟ کوئی جرات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اس واسطے اللہ کی رحمت کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم ارحمنی، اللہم ارحمنی، اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، تیری رحمت ہمیں نصیب فرما۔ ہاں ایسی دعائیں ہماری ہونی چاہیے اللہ کے دربار میں۔ تو 7ویں سبب کے بعد، 7واں سبب کیا معلوم ہوا؟ رحمت الہی۔ 7ویں سبب کے بعد 8واں سبب ہے۔ 8واں سبب یہ ہے، دیکھیے یہ دنیا جو ہے دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ یہ دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں کہ پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک راحت میں رہا ہو، سکون میں رہا ہو، چین میں رہا ہو۔ اچھے دن برے دن آتے رہتے ہیں، لیکن آدمی کو جو یہ مصیبت کے دن آتے ہیں، یہ مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
ایک روایت مسند احمد کی روایت ہے, راوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ حدیث کو دیکھ لیں گے, بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. روایت اس طریقے سے ہے, ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها الا رفع الله عز وجل به درجة وحط عنه بها خطيئة. رواہ احمد فی مسندہ, کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کانٹا چبھتا ہے. لا یصیب المؤمن شوکۃ, شوکا کا معنی کانٹا, مومن کو کانٹا چبھتا ہے. فما فوقہا, کانٹے سے بڑی کوئی تکلیف پہنچ, کان چبھ گئی, آپریشن کے لیے بدن کو چیرنا پڑا. فما فوقہا, آپ جہاں تک جا سکتے ہیں جائیے, لیکن اس کی چھوٹی چیز کیا بتائی گئی؟ لا یصیب المؤمن شوکۃ, ایک کانٹا اس کے پیر میں چبھتا ہے. کانٹا چبھنے کے بعد اس کو تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ کانٹا جیسے چبھا تکلیف ہوئی. اب وہ کانٹا نکالتا ہے, ایک ڈراپ خون باہر آ سکتا ہے, اس کے بعد مسلنے کے بعد وہ مطمئن ہو سکتا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ, اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ہاں, اللہ کی رحمت کیا کم ہے؟ یہ کانٹا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. کیسے اسباب اللہ تعالیٰ رکھا ہے, کیسے اسباب رکھا گناہوں کی معافی کے. یہ تو کانٹے کی بات ہے. ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے, چیرا جاتا ہے, ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اپنی ضروریات کو وہ اٹھ نہیں سکتے, اپنی حاجت کے لیے وہ اکیلے جا نہیں سکتے. شرم کا معاملہ ہوتا ہے, حیا کا معاملہ ہوتا ہے, تکلیف اپنی جگہ پر ہے. ہاں, ایک ترمذی کتاب الزہد کی حدیث اگر سن لیں گے تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. روایت راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, روایت اس طرح ہے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یود اہل العافیت یوم القیامت حین یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرزت فی الدنیا بالمقاریز. رواہ الترمذی فی کتاب الزہد. ہاں, جہاں پہ تقوی کی حدیث ہے وہاں پر یہ حدیث ہے. اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یود اہل العافیتی, قیامت کے دن منظر ہوگا, لوگ اجر و ثواب لے رہے ہیں, لوگ اجر و ثواب لے رہے ہیں. قیامت کے دن دنیا میں جو بیمار تھے, دنیا میں جو بیماری کی تکلیفوں کو جھیلے, بیماروں کی بیماری کی تکلیفوں کو برداشت کیے, ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب جب دے رہا ہوگا قیامت کے دن, تو دنیا کے صحت مند لوگ وہاں پہ حسرت کریں گے. یودو کا معنی چاہنا, مودہ محبت سے ہے. یہ یودو اہل العافیت یوم القیامت, یہ دنیا کے صحت مند لوگ ان کو انعامات اجر و ثواب جو لٹایا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر یہ خواہش کریں گے لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقاریز, کاش دنیا کے اندر ہماری چمڑیاں قینچیوں سے کاٹ دی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا, آج ہم اجر و ثواب لینے کے لیے اس قطار میں کھڑے ہوتے تھے. ترمذی کتاب الزہد کی حدیث ہے. تو مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف سے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے. تقریباً 8 اسباب ہوئے. ایک اور 2 اسباب کو سن لیں گے, پورے 10 اسباب ہم بیان کریں گے. 9واں سبب جو ہے, اگر کوئی آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا, میجر سنس, بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا, تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو خود بخود معاف کر دے گا, اس لیے کہ یہ میرا بندہ بڑے گناہوں سے بچ رہا ہے. تو اس کی جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کرتا رہے گا. شرط کیا ہے؟ بڑے گناہوں سے بچا جائے. اس تعلق سے سب سے پہلے جو ہے قرآن حکیم کی ایک آیت دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. سورہ نساء کی آیت ہے یہ. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, جن کے کرنے سے تم کو روکا گیا ہے, وہ بڑے بڑے گناہ جن کے کرنے سے تم کو روکا گیا ہے, ان گناہوں سے اگر تم بچو گے,
नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाहों को माफ कर देंगे, व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और इज्जत शर्फ और बुजुर्गी के मुकाम में यानी जन्नत में हम तुमको दाखिल कर देंगे। शर्त क्या है? बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए। इस ताल्लुक से मुस्लिम किताब तुहारा की एक हदीस है, रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि रिवायत इस तरह है, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलावातुल खम्सु वल जुमुअतु इलल जुमुअति व रमज़ानु इला रमज़ाना मुकफ्फिरातुम मा बैनहुन्ना इज़ा जतुनिबतिल कबाइरु। मुस्लिम किताब तुहारा। पांचों नमाजें, जुमा से जुमा, रमजान से रमजान, ये दरमियान के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देगा, बशर्ते के बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए। इज़ा जुतुनिबतिल कबाइरु, एक हदीस के अंदर इज़ा जतनबल कबाइरा है, हाँ, यहाँ मारूफ वहाँ मजहूर। तो बड़े बड़े गुनाहों से बचेंगे तो अल्लाह ताला वो छोटे छोटे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देगा। एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान के छोटे गुनाह, फजर की नमाज पढ़ लिया, जोहर तक जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं जोहर पढ़ लेने से माफ हो जाते हैं। असर तक जो छोटे छोटे गुनाह हुए हैं वो असर के पढ़ लेने से माफ होते हैं। एक जुमा से दूसरा जुमा, कैसा जुमा? इमाम सानी खुतबे के लिए बोल सानी खुतबे के लिए खड़ते ही तब जो है आके उधर उधर जगह कोई तलाश करता है, ये उसके लिए फजीलत नहीं है। ये मनी इख्तसला यौमल जुमाती बक्करा वब्तकरा व मशाइल अल मस्जिदी वला युफर्रिकु बैनल इस्नैनी फयुसल्ली मा कुद्दिरा लहु मा कुतिबा लहु व दना मिनल इमामी वस्तमिआ वलम यलगा। ये ऐसे आदमी के लिए है जो आदमी सवेरे सवेरे जल्दी से गुस्ल करता है। यानी सवेरे जल्दी का मतलब यह है कि 11 बजे गुस्ल करके फारिग हो जाता है ताकि नमाज के लिए अव्वल वक्त में आकर हाजिर होने में उसको परेशानी लाहिक ना हो। इसका माना है बक्करा वब्तकरा, हाँ, जल्दी से गुस्ल से फारिग होता है, वक्त पर वजू करके निकलता है, मस्जिद के अंदर आता है और दो मुसल्लियों को के दरमियान जो है हटा के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, हाँ, और सामने आता है, सामने बैठता है, अल्लाह ताला जो उसके मुकद्दर में लिखा है उतनी नमाजें पढ़ता है और गौर से खुतबा सुनता है, वलम यलगा, और बेहुदा हरकतें नहीं करता, मोबाइल में नहीं खेलता है, धागे से लपट के यूं नहीं खेलता है, हाँ, किसी को इशारों में सलाम नहीं करता है, किनायों में खैर खैरियत नहीं पूछता है, क्या इतनी देर से नहीं पूछता है, हाँ, बल्कि पूरी खामोशी के साथ बैठकर जुमा का पूरा लिहाज रखता है, हाँ, ये ऐसे लोगों के लिए खुशखबरियाँ हैं। हाँ, उसके लिए नहीं, वो सानी खुतबे के था कि जो जगह तलाश करता है कहाँ जगह मिल रही नमाज के लिए, ऐसा नहीं करना। जुमा का एक मुकाम है, उसका एहतराम करना चाहिए हमें। बाज़ लोग घर बिल्कुल बाजू रहता है लेकिन फिर भी देर से आते हैं, ये सही लोग नहीं है। हाँ, ये अल्लाह के दीन का एहतराम इनके अंदर असल में नहीं है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये बुराइयां हमसे दूर करें। व रमज़ान इला रमज़ाना, रमज़ान का पूरा हक अदा किया, रोज़े रखा, खैरात किया, क़ियामुल लैल किया, तिलावत किया, इस्तिग़फ़ार किया और रमज़ान के अंदर नेकियों को खूब लूटा, तो आइंदा रमज़ान तक के लिए उसके सगीरा गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करेगा। अस्सलावातुल खम्सु वल जुमुअतु इलल जुमुअति व रमज़ानु इला रमज़ाना मुकफ्फिरातुम मा बैनहुन्ना, ये दरमियान के सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देने वाले आमाल हैं जब तक के कबीरा गुनाह से ना बचा जाए। कबीरा गुनाह से बचना चाहिए। 10वां एक सबब है, बोलकर हम अपनी बात को ख़त्म कर देंगे। वो 10वां सबब क्या है? गुनाह हो गया लेकिन दिल में इरादा नहीं था, दिल में इरादा नहीं था, गुनाह हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर कत्ल हो गया, दिल में इरादा नहीं था कत्ल करने का लेकिन किस वजह से हो गया, गाड़ी चला था, ब्रेक फेल हो गया, सामने वालों को लगे वफात हो गई उसकी, हाँ, इस पर गुनाह नहीं है, इस पर गुनाह। ऐसे कोई भी कत्ल खता, कत्ल दो तरह है, कत्ल आमद है और एक कत्ल खता है। कत्ल आमद जानबूझ के कत्ल करता है, कत्ल खता हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, दो आदमी लड़ाई कर रहे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम, एक आदमी इनके कौम का था, एक आदमी फिरौन का था, दुश्मन का था, हाँ, आप दोनों को बचाए दोनों को, नहीं हटो, ऐसा नहीं लड़ना चाहिए। तो बाज़ लोग होते हैं ना, बचाए नहीं, आप हटो, मैं ऐसे वो आदमी गया और जो है एक मार, मूसा अलैहिस्सलाम जो है उसको पकड़ के एक मार मारे, वो नीचे गिर गया। अब ये हला के देख रहे हैं, मर गया।
موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، دوڑ پڑے وہاں سے اور اللہ سے یہ دعا کیے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے اللہ میں اپنے آپ پہ ایک ظلم کر لیا ہوں، یہ گناہ میرے سے ہو گیا تو معاف کر دے، فغفر لہ، اللہ نے معاف کر دیا۔ جبکہ یہ خون کیسا معاملہ ہے معلوم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت الدماء، رواہ النسائی فی کتاب المحاربہ، یہ روایت نسائی کتاب المحاربہ کی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب و کتاب ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا، اور وہ حدیث میں جو نماز کے بارے میں ہوگا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاتہ، حقوق اللہ میں نماز کا حساب، حقوق العباد میں خون کا حساب۔ یہ خون ایک ایسا معاملہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، سب سے پہلے حقوق العباد میں خون کا حساب اللہ لے گا۔ لیکن دیکھیے غلطی سے موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ آخری اس تعلق سے جو ہے ایک حدیث بول کر ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کہ علقمہ بن وائل کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سے ترمذی کتاب الحدود کے اندر ہے، وہ روایت جو ہے بڑی پیاری ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کو سنا دوں میں۔ اس کے اندر اور بھی مسائل نکلیں گے، ایک تو دل کے ارادے کے بغیر جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ معافی کا ثبوت اس سے مل جائے گا، لیکن اس سے اور بھی مسائل آپ نکال سکتے ہیں۔ روایت اس طرح ہے، عن علقمۃ ابن وائل الکندی عن ابیہ قال ان امرأة خرجت على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تريد الصلاة فأقبلها رجل فتجلى لها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر عليها رجل فقالت أن ذاك الرجل فعل بكذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت أن ذاك الرجل فعل بكذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها فقالت نعم هو هذا فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر ليرجم فقام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا صاحبها فقال لها اذهبي قد غفر الله لك وقال لرجل قولا حسنا۔ رواہ ترمذی فی کتاب الحدود، یہ روایت ترمذی کتاب الحدود کے اندر ہے کہ روایت کا ترجمہ یہ ہے، راوی کون ہے؟ علقمہ بن وائل کندی، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز کے لیے نکلی، نماز کے لیے نکلی، ترید الصلاۃ، فجر کی نماز کے لیے نکلی، تو ایک آدمی کا سامنا اس سے ہوا، فتجلی لہا، یعنی اس کی تفسیر میں ترمذی کتاب تحفۃ الاحوزی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اس حدیث کی شرح میں، فتجلی لہا کا معنی فغشی بثوبہ، اپنی چادر میں اس کو لے لیا، فقضى حاجته منها، اپنی ضرورت اس سے پوری کر لیا، فجامعها، یعنی اس سے صحبت کر لیا، فصاحت، یہ عورت چیخ ماری، فانطلق، چھوڑ کے بھاگ گیا، ومر علیہا رجل، اس کے سامنے سے ایک دوسرا آدمی گزرا، وہ نہیں ایک دوسرا آدمی گزرا، تو اس عورت نے کہا ان ذاک الرجل فعل بکذا وکذا، یہ انسان میرے ساتھ ایسے ایسے کیا ہے۔ ابھی یہ عورت بول رہی تھی، فمرت بعصابۃ من المہاجرین، مہاجرین کی ایک جماعت وہاں سے گزرنے لگی، تو وہ مہاجرین کی جماعت سے وہ عورت فریاد کرنے لگی، ان ذاک الرجل فعل بکذا وکذا، دیکھو یہ آدمی جو ہے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے۔ فانطلقوا، وہ مہاجرین کی جماعت بھاگی، یہ سن کر کون خاموش رہتا ہے؟ مہاجرین کی جماعت دوڑی، فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها، اس آدمی کو پکڑ کے لائے جو آدمی کے تعلق سے اس عورت کا گمان تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہے، حالانکہ وہ نہیں کیا ہے، اس کو پکڑ کے لائے، پکڑ کے لا کے یہی ہے، اس عورت نے کہا نعم هو هذا، ہاں یہی وہ انسان ہے۔ فاتوا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت کو رسول اللہ، وہ اس مرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، فلما امر لیرجم، اس کی سزا کیا ہے؟ رجم کرنا تھا۔ آپ تحقیق کیے ہوں گے کہ شادی شدہ ہے،
چلو اس کو رجم کرو. وہ کون انسان ہے؟ بے گناہ ہے وہ نہیں کیا ہے. وہ بھاگ گیا. ایک دوسرا آدمی آیا تو عورت کہتی یہی کیا ہے. اس کو پکڑ کے لایا, ہاں یہی ہے, نام ہوا ہاذا, یہ وہی ہے. یہ فلما امر لیرجما, معاملہ کہاں تک آ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجم کرنے کا حکم دے دیے. فقام صاحبها الذي وقع عليها, وہ آدمی جو کھڑے ہو کر جو پورا یہ تماشا دیکھ رہا تھا, جو اصل گنہگار تھا وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا, وہ دوڑ کے آ گیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے وہ کیا ہے, اس نے نہیں. ہاں, انا صاحبها, میں نے کیا ہے, اس نے نہیں کیا ہے, اس کو چھوڑ دو. اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ میرے سے یہ گناہ ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس عورت سے؟ قال لها, اس عورت سے کہا اذهبي قد غفر الله لك, تم جاؤ اللہ نے تم کو معاف کر دیا. عورت سے کہا, کیا کہا؟ اذهبي قد غفر الله لك, جاؤ اللہ تم کو معاف کر دیا. اس لیے کہ تم سے یہ گناہ ہوا, لیکن تمہارے دل کے اندر ارادہ کہاں تھا یہ گناہ کا؟ دل کے ارادے کے بغیر جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ترتیب وار آپ کے سامنے مستند طور پر, مدلل طور پر پیش کرنے کی استطاعت کے مطابق کوشش کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کو اپنانے اور گناہوں کی معافی کے وسائل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.